السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لیٹرز سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ لیٹرز پنجاب کی بک پیکٹا کے مطابق ہوں گے۔ انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن جو بک ہے اس میں سے آپ کو لیٹر سکھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے آج پہلا دن ہے لیٹر کا، تو لیٹر کا ہم طریقہ سیکھیں گے کہ لیٹر کس طرح لکھا جاتا ہے، لیٹر لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا ہیڈر اینڈ فوٹر کس طرح لکھا جاتا ہے، اور درمیان میں باڈی کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم اس لیکچر میں سیکھیں گے تاکہ جو ہم نیکسٹ لیٹر کرتے جائیں گے وہاں پہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، اور ایگزام میں جو ہمارے مارکس ہیں جب ہم لیٹر لکھیں تو ایگزام میں ہمارے مارکس بالکل 100% آ جائیں۔ تو اس کے لیے آج ہم سٹارٹ کریں گے ٹپس فار رائٹنگ این انفارمل لیٹر، اور ساتھ ساتھ ایک لیٹر بھی سیکھیں گے، لیٹر ٹو یور فرینڈ ریکویسٹنگ ہم ٹو اسپینڈ سمر ویکیشن ود یو۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو بھی لیٹرز آپ کو سکھائے جائیں گے وہ انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن میں سے ہی ہوں گے، تو آپ نے ان لیٹرز کی اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے تاکہ ایگزام میں آپ کے مارکس اچھے آ سکیں۔ چلیں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹپس فار رائٹنگ این انفارمل لیٹر۔ انفارمل لیٹرز یعنی کہ ایسے خطوط جو غیر رسمی خطوط ہوتے ہیں ان کو انفارمل لیٹرز کہا جاتا ہے۔ ٹپس فار رائٹنگ این انفارمل لیٹر، غیر رسمی خط لکھنے کے لیے نکات، یعنی کہ کون کون سے نکات ہیں جن کو ہم سمجھ کر ہم اپنے لیٹر کو صحیح طریقے سے لکھ سکیں گے۔ اس میں پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نو یور ریڈر، اپنے قاری کو ہم نے پہچاننا ہے۔ قاری یعنی کہ پہچانے گا کہ کس طرح، یعنی کہ لیٹر ہے اس کی ورڈنگ کیا ہے، تو میں نے کس طرح یعنی کہ لیٹر لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یوز آ ٹون اپروپریٹ فار دیٹ انڈیویجول اینڈ لینگویج آر ٹرمینالوجی دے آر likely ٹو انڈرسٹینڈ۔ ایسے لہجے اور زبان کا استعمال کریں جو قاری آسانی سے سمجھ سکے، یعنی کہ ایسے یعنی کہ ہم نے الفاظ یعنی کہ آسان ورڈنگ یوز کرنی ہے جو قاری کو یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو اسی کے مطابق یعنی کہ ہم نے لیٹر لکھنا ہوگا، لیٹر کو ہم نے سمجھنا ہے، سمجھ کے پھر اس کے بعد اس کو لکھنا ہے۔ تو اس کے بعد آ رہا ہے چوز دا رائٹ فارمیٹ، درست فارمیٹ کا ہم نے انتخاب کرنا ہے، یعنی کہ کس طرح لیٹر لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم لیٹر سٹارٹ کریں گے، اس کی باڈی کس طرح ہوگی، اور اس کے اینڈ میں ہم یعنی کہ ہیڈر، اس کے بعد لاسٹ میں جو فوٹر ہوتا ہے وہ کس طرح ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا، کس طرح لکھنا ہوگا۔ بی کنسائز یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، مختصر اور جامع رہنا ہے، یعنی کہ ٹو دا پوائنٹ ہم نے باتیں کرنی ہیں کہ ادھر ادھر کی ہم نے کوئی یعنی کہ چیز نہیں لکھنی، صرف اور صرف ہم نے لیٹر میں جو کچھ پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کے مطابق ایگزام میں ہم نے لکھنا ہوگا۔ پروف ریڈ اینڈ ایڈٹ اٹ، یعنی کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، جب ہم لیٹر لکھ لیں گے، لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آپ نے اس کی پروف ریڈنگ کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں آپ نے کوئی سپیلنگ کی غلطی، کہیں کاما پنکچویشن کی غلطی کچھ ایسی تو نہیں کی ہوئی جو آپ کے لیے یعنی کہ جس کے لیے جو آپ لکھیں اور پھر آپ کے مارکس اس میں کم آ جائیں۔ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو آپ نے پروف کرنا ہے، پروف ریڈنگ ان کی لازمی کرنی ہے کہ کوئی اگر غلطی ہو تو اس کو آپ صحیح کر لیں تاکہ آپ کے مارکس اچھے آ جائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم سیکھیں گے ریلیشن اینڈ سیلیوٹیشن، رشتہ اور سلام۔ ریلیشن یعنی کہ رشتہ، سیلیوٹیشن یعنی کہ سلام۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کو لیٹر لکھ رہے ہیں تو ان کے بارے میں کیا لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر گرینڈ فادر ہیں،
دادا یا نانا، تو ہم سٹارٹ کس سے کریں گے، یعنی کیسے کریں گے؟ تو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ڈیئر گرینڈ فادر، پیارے دادا یا نانا۔ اگر گرینڈ مدر ہیں، گرینڈ مدر دادی نانی، ڈیئر گرینڈ مدر پیاری دادی نانی۔ اگر والد ہیں، فادر ہیں، فادر والد، ڈیئر فادر پیارے والد۔ مدر والدہ کے لیے ڈیئر مدر پیاری والدہ۔ برادر بھائی، بھائی کے لیے ہم ڈیئر برادر پیارے بھائی۔ سسٹر کے لیے، بہن کے لیے ڈیئر سسٹر پیاری بہن۔ انکل چچا یا ماموں کے لیے ڈیئر انکل پیارے چچا ماموں۔ آنٹ خالہ یا پھوپھی کے لیے ڈیئر آنٹ پیاری خالہ پھوپھی۔ فرینڈز اگر دوست ہوں، اکوینٹنس یعنی کہ جان پہچان والے، اکوینٹنس جان پہچان والے، ان کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ڈیئر نیم آف فرینڈ، یا تو ہم ڈیئر کے ساتھ دوست کا نام لگائیں گے۔ اکوینٹنس جان پہچان کا نام، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے کوئی بھی دوست ہو تو اس کے ساتھ ڈیئر کے ساتھ ہم اس کا نیم استعمال کریں گے۔ اگر مثال کے طور پر دوست ہے علی یا احمد ہے تو ہم یوز کریں گے ڈیئر احمد یا ڈیئر علی، یعنی کہ جو بھی دوست ہیں آپ کے جان پہچان والے، تو ان کے ساتھ آپ نے ان کا نیم یوز کر لینا ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ہیڈر کے لیے تو دیکھ لیا تھا، اب یہ ہے فوٹر کے لیے جو لاسٹ میں ہم لکھیں گے، کیسے لکھنا ہوتا ہے، کس طرح ہے۔ پرسن اینڈ سبسکرپشن، شخص اور رکنیت۔ پرسن شخص، سبسکرپشن رکنیت۔ پیرنٹس اگر والدین ہیں، اگر آپ والدین کو خط لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے یوز ہوگا یورس افیکشنیٹلی، آپ کا فرما بردار مخلص۔ والدین کے لیے یہ بھی لکھ سکتے ہیں یور لونگ سن، اگر بیٹا ہے تو لکھے گا یور لونگ سن، اگر بیٹی ہے یور لونگ ڈاٹر، آپ کا پیار کرنے والا بیٹا یا بیٹی۔ یہاں پہ آپ نے یورس نہیں یوز کرنا، اگر ایل وائی سے اگر کوئی ورڈ اینڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایس لکھنا ہے، ورنہ نہیں لکھنا۔ اگر ایس یہاں پہ لکھیں گے یو آر لونگ کے ساتھ، یو آر ایس لگائیں گے تو آپ کی یہ مسٹیک ہوگی، تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، ایل وائی ہوگا تو آپ نے ایس لگانا ہے ساتھ یو آر کے ساتھ، ادروائز نہیں لگانا۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں برادرز اینڈ سسٹرز، بہن بھائی کے لیے کیا یوز ہوتا ہے؟ یو آر لونگ برادر، یو آر لونگ سسٹر۔ یہاں پہ آپ نے ایس نہیں لکھنا، اس چیز کا خیال کرنا ہے آپ نے، کیونکہ ایل وائی سے ورڈ جو ہے نا آگے ختم نہیں ہو رہا، تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اس غلطی سے بچنا ہے۔ یہاں پہ یو آر ہے تو یو آر ہی آپ نے استعمال کرنا ہے، نہ کہ اس کے ساتھ ایس لگانا ہے۔ اس چیز کا خیال کرنا ہے آپ نے۔ یو آر لونگ برادر، اگر بھائی کو لکھ رہے ہیں تو یو آر لونگ برادر، اگر سسٹر ہے تو یو آر لونگ سسٹر، جس طرح ہے۔ آپ کا پیار کرنے والا بھائی یا بہن۔ ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، تو رشتہ داروں کے لیے یورس افیکشنیٹلی، یہاں پہ آپ ایس لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ورڈ جو ہے نا ایل وائی سے اینڈ ہوا ہے، تو یہاں پہ آپ نے ایس لگانا ہوگا۔ اس چیز کا خیال لازمی کرنا ہے آپ نے۔ یورس افیکشنیٹلی، آپ کا مخلص۔ فرینڈز ہیں، دوست ہیں، یا اکوینٹنس اگر جان پہچان والے ہیں تو ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یورس سنسرلی۔ اب یہ دیکھیں ایل وائی سے اینڈ ہو رہا ہے تو میں نے ادھر ایس اس کے ساتھ یوز کیا ہے۔ جب آپ یورس لکھیں گے تو نہ آپ کاما ڈالیں گے، نہ اپوسٹرافی لگائیں گے، نہ کچھ۔ اس چیز کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے، جس طرح یہ لکھا ہوا ہے بالکل اسی طرح سیم آپ نے لکھنا ہے۔ یورس، اس کے بعد سنسرلی، ایل وائی ہے، کوما۔ کوشش کرنا ہے کہ سپیلنگ کی آپ نے مسٹیک نہیں کرنی، سپیلنگ آپ نے بالکل صحیح طریقے سے لکھنی ہے تاکہ آپ کے مارکس کم نہ ہوں۔ آپ کا مخلص۔
فرینڈز ہیں، اکوینٹنس، دوست یا جان پہچان والے، ان کے لیے آپ یور سنسرلی بھی لکھ سکتے ہیں، یور ٹرولی بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھیں ایل وائی سے ختم ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایس لگانا ہے. اس چیز کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے. ایل وائی سے اگر اینڈ ہو رہا ہے تو یورس لکھنا ہوگا، اگر ایل وائی سے اینڈ نہیں ہو رہا تو پھر یور آئے گا. ٹھیک ہے نا، اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. آپ کا خیر اندیش یا آپ کا مخلص کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ لیٹر لکھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے ہم لیٹر سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ لیٹر کس طرح لکھا جاتا ہے اور اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے، تاکہ ایگزام میں آپ کے اچھے مارکس آ جائیں. لیٹر ٹو یور فرینڈ ریکویسٹنگ ہم ٹو اسپینڈ سمر ویکیشن ود یو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب دیکھیں لیٹر لکھنے کا طریقہ کس طرح آپ نے لیٹر لکھنا ہے. یہ آپ کی ٹیکسٹ بک یعنی کہ پیکٹا کے مطابق اس کا پہلا لیٹر ہے جو میں آپ کو ادھر سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے لکھنا ہے ایگزامینیشن ہال. ایگزامینیشن کا ای جو ہے نا کیپٹل آئے گا، یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کی بائیں جانب، اس کو آپ اگر چاہیں تو دائیں جانب بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ایگزام کے مطابق غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، چاہے اس کو ادھر اس سائڈ پہ لکھیں، دائیں سائڈ پہ لکھیں یا بائیں سائڈ پہ لکھیں، آپ کی مرضی ہے. یعنی کہ آپ کی دائیں جانب یہ ہوگی اور آپ کی بائیں جانب یہ ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ اپنی دائیں جانب بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہوگی. ایگزامینیشن کا ای کیپٹل، اس کے بعد ہال کا ایچ کیپٹل، کوما، اے فل سٹاپ، بی فل سٹاپ، سی فل سٹاپ، بریکٹ ڈالیں گے، سی لکھ دیں گے، سی کیپٹل کر دیں گے، آئی ٹی وائی بریکٹ بند، فل سٹاپ. پھر آپ نے منتھ لکھنا ہے، جو بھی منتھ ہو، جنوری ہے، فروری ہے، مارچ، اپریل، جو بھی ہے آپ وہ لکھیں گے. جنوری ہے تو اس کا پہلا جو حرف ہوگا وہ کیپٹل کرنا ہے. جنوری کا جے جس طرح کیپٹل ہے، فیبروری کا کیا ہے، ایف آ جائے گا، مارچ کا ایم کیپٹل آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، ڈیٹ کے فوراً بعد آپ نے کاما لگانا ہوگا. جنوری کے بعد آپ نے کاما نہیں لگانا، سپیس دینی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے، ڈیٹ، اس کے بعد کاما. اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ دے کے ہلکا سا تھوڑا سا، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سن، یعنی کہ سال لکھنا ہوگا، 2026 ہے، 27 ہے، جو بھی ہے. اس کے بعد آپ نے فل سٹاپ لکھنا ہوگا. بالکل اسی پیٹرن کے مطابق لکھیں گے تو آپ کے ایگزام میں مارکس مکمل آ جائیں گے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مائی ڈیئر فرینڈ. مائی ڈیئر فرینڈ ہے جو بھی ہے، یعنی کہ آپ سسٹر کو لکھ رہے ہیں، فرینڈ کو لکھ رہے ہیں، فادر کو لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ نے یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں، یا لکھ سکتے ہیں مائی ڈیئر علی، مائی ڈیئر احمد، یعنی کہ جو دوست ہے اس کا نیم بھی آپ ساتھ لکھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پیچھے آپ کو پہلے سمجھایا ہے کہ لیٹر لکھنے کا کس طرح کون سا طریقہ ہے، کیسے لکھا جاتا ہے. اگر رشتہ دار ہوں تو کیا لکھا جاتا ہے، اگر دوست ہوں تو ان کے ساتھ آپ نے کیا یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں مائی ڈیئر فرینڈ یا مائی ڈیئر علی. اس کے بعد آپ نے کاما لکھنا ہوگا، کاما لگانا ہوگا. کامے کے بعد آپ نے نچلی لائن میں جتنا فرینڈ اور آئی کے درمیان سپیس نظر آ رہی ہے، کم سے کم آپ نے اتنی سپیس ان کے درمیان میں رکھنی ہے، اور باقی جو لائنز ہیں آپ نے شروع سے ہی لکھنی ہوگی. اور کوشش کرنا ہے کہ یہ جب آپ لکیر آپ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لکیر جس طرح مثال کے طور پر یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، اس سے آگے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ نہیں نکلنا. ٹھیک ہے نا، یہ لائنز جو ہے نا اینڈ میں بھی آپ کی کوشش کریں کہ بے برابر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی آپ کے ایگزام میں مارکس اچھے آئیں گے. اور یہاں سے بھی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ادھر سے بھی جب لائن آپ لگاتے ہیں، لائن سے آپ نے پیچھے، یعنی کہ لائن کو ٹچ بھی نہ کرے کوئی ورڈ آپ کا، اور لائن سے باہر بھی نہ جائے. ٹھیک ہے، تو کوشش ہی کرنی ہوگی. اور یہ
آپ نے اس طرح اس پیٹرن کے مطابق لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ ایک پیراگراف کی صورت میں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر ختم ہو رہا ہے تو نیا پیراگراف سٹارٹ ہو گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنی ہے، ایک ورڈ جتنا سپیس رہنے دینی ہے، ٹھیک ہے. اگر پیراگراف نیا سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ اینڈ تک جائیں گے، اور جب دوسری لائن میں نیچے آئیں گے تو وہ سٹارٹ سے ہی آپ نے لکھنی ہوگی. پھر اگلی لائن بھی اس طرح. اگر پھر مثال کے طور پر یہاں پہ نیا پیراگراف سٹارٹ ہوا ہے تو آپ نے پھر ایک ورڈ جتنا سپیس جو ہے نا چھوڑ دینی ہے. پھر آپ نے یہ مکمل لکھنا ہوگا. اینڈ میں آپ کی دائیں جانب اس کو آپ جس طرح میں نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو اپنی بائیں جانب بھی لکھ سکتے ہیں. ہیڈر اینڈ فوٹر ایک دوسرے کے نیچے بھی اس طرح لکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مسٹیکس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے جس طرح آپ چاہیں، ٹھیک ہے. لیکن کوشش کرنا ہے کہیں آپ کی سپیلنگ کی، پنکچویشن کی کوئی بھی یعنی کہ مسٹیک نہ ہو. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جیسے پیچھے میں آپ کو سمجھا کے آیا ہوں. اب یہاں پہ فرینڈ ہے، فرینڈ کے ساتھ آپ نے ٹرولی بھی لگا سکتے ہیں، سنسیئرلی بھی لگا سکتے ہیں. تو یورس پہلے بھی آپ کو سمجھایا ہے. یورس جو ہے نا وائی کیپٹل ہوگا، OURS، نہ تو یہاں پہ اپوسٹرافی لگے گا نہ ہی کاما لگے گا. بالکل جس طرح لکھا ہوا ہے ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد سنسیئرلی ہے یا ٹرولی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا پہلا جو حرف ہے وہ سمال میں ہی رہنے دینا ہے. سنسیئرلی SINCERELY، اس کے بعد کوما لگانا ہے لازمی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکس کیپٹل. آپ نے یہاں پہ اپنا نیم وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھنا، ٹھیک ہے نا. اس طرح لکھنا ہے کیونکہ آپ ایگزام میں لکھ رہے ہیں. ایکس کیپٹل فل سٹاپ. کوشش کریں کہ ایکس درمیان بھی ایکس لکھا ہوا ہے، درمیان میں فل سٹاپ نہیں ڈالنا. نیچے بالکل ایکس جہاں پہ ختم ہو رہا ہے دیکھیں، یہاں پہ نیچے ہی آپ نے اس طرح ہی رہنا ہے، کوشش کرنا ہے. ایکس فل سٹاپ، وائی کیپٹل، اس کے بعد فل سٹاپ. یہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹ لگا دیتے ہیں یا بعض اوقات اوپر لگا دیتے ہیں یا کاما لگا دیتے ہیں. اس چیز کا خیال کرنا ہے، فل سٹاپ ہی آنا ہے. اور یہ بالکل ترتیب کے ساتھ جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اینڈ میں فل سٹاپ لگانا ہوگا. زی ہے، اس کے بعد فل سٹاپ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ لیٹر لکھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے لیٹر یاد ہو جائیں. یہ والا لیٹر بالکل میں آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ سکھاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ترجمے کے ساتھ اب یہ لیٹر سیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. Write a letter to your friend requesting him to spend summer vacation with you. اپنے دوست کو ایک خط لکھیں جس میں اس سے آپ کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کی درخواست کریں. I hope، مجھے امید ہے، this letter، یہ خط، finds، پائے گا، you، آپ کو، in the best، بہترین، of health، بہترین صحت میں، and high spirits، اور خوشگوار مزاج میں. مجھے امید ہے کہ یہ خط آپ کو بہترین صحت اور خوشگوار مزاج میں پائے گا. It has been a long time، کافی عرصہ ہو گیا ہے. Since we met، ہمیں ملے کافی عرصہ ہو گیا ہے. So، اس لیے I thought، میں نے سمجھا یا میں نے سوچا ہے، اسے بیسٹ، بہترین، ٹو رائٹ، لکھوں، ٹو یو، آپ کو، اس لیے میں نے آپ کو خط لکھنا مناسب سمجھا. اور سمر ویکیشن، ہماری گرمیوں کی چھٹیاں، ول اسٹارٹ، شروع ہوں گی، نیکسٹ منتھ، اگلے مہینے. ہماری گرمیوں کی چھٹیاں اگلے مہینے شروع ہوں گی. میں وارملی، دلی طور پر، انوائٹ یو، آپ کو دعوت دیتا ہوں، ٹو اسپینڈ، گزارنے کے لیے، یور سمر، آپ کی موسم گرما کی، ویکیشن، چھٹیاں، ود می، میرے ساتھ، ایٹ مائی ہوم، میرے گھر پر. میں آپ کو دلی طور پر دعوت دیتا ہوں کہ آپ
اپنی گرمیوں کی چھٹیاں میرے گھر میرے ساتھ گزاریں. دا ویدر موسم ہیئر یہاں از ہے پلیزنٹ خوشگوار ہے. اینڈ دا سراؤنڈنگس اور ارد گرد کا ماحول آر ہے ویری بیوٹیفل بہت خوبصورت. یہاں کا موسم خوشگوار ہے اور ارد گرد کا ماحول بہت خوبصورت ہے. یو ول ریئلی واقعی انجوائے لطف اٹھائیں گے. یو اسٹے اپنے قیام سے ہیئر یہاں آپ یہاں قیام کے دوران واقعی بہت لطف اندوز ہوں گے. وی ہیو پلانڈ ہم نے منصوبہ بنایا ہے مینی بہت سے انٹرسٹنگ دلچسپ ان ایکٹیویٹیز سرگرمیوں کا فار دا ہالیڈیز چھٹیوں کے لیے. ہم نے چھٹیوں کے لیے بہت سی دلچسپ سرگرمیوں کا منصوبہ بنایا ہے. وی ول وزٹ ہم سیر کریں گے ہسٹوریکل پلیسز تاریخی مقامات کی. ہم تاریخی مقامات کی سیر کریں گے. گو فار مارننگ واکس صبح کی سیر کو جائیں گے. اینڈ پلے آؤٹ ڈور گیمز ان دا ایوننگ اور شام کو آؤٹ ڈور کھیل کھیلیں گے. دیر از آلسو آ ریور ایک دریا ہے نیئر مائی ہاؤس میرے گھر کے قریب. میرے گھر کے قریب ایک دریا ہے ویئر جہاں وی کین گو ہم جا سکتے ہیں بوٹنگ کشتی رانی کے لیے اینڈ فشنگ اور مچھلی پکڑنے کے لیے. جہاں ہم کشتی رانی اور مچھلی پکڑنے جا سکتے ہیں. مائی پیرنٹس میرے والدین آر ہیں ویری کائنڈ بڑے مہربان ہیں. اینڈ ول بی ہیپی اور خوش ہوں گے ٹو سی دیکھ کر یو آپ کو ہیئر یہاں. میرے والدین بہت مہربان ہیں اور آپ کو یہاں دیکھ کر خوش ہوں گے. دس وزٹ ول گیو اس a good chance to refresh our minds after a long academic session. یہ ملاقات ہمیں ایک طویل تعلیمی سیشن کے بعد ذہن کو تازہ کرنے کا اچھا موقع دے گی. It will also strengthen یہ مضبوط کر دے گا our friendship ہماری دوستی کو. یہ ہماری دوستی کو بھی مضبوط کر دے گی. پلیز مہربانی کر کے ڈو ناٹ ریفیوز انکار نہ کریں مائی انویٹیشن میرے دعوت نامے کا. اینڈ اور انفارم اور آگاہ کریں بھی مجھے اباؤٹ یور ارائیول ڈیٹ اپنی آمد کی تاریخ کا. براہ کرم میری دعوت سے انکار نہ کریں اور مجھے اپنی آمد کی تاریخ سے آگاہ کریں. کنوے پہنچائیں مائی ریگارڈز میرے سلام ٹو یور پیرنٹس اپنے والدین کو میرا سلام آداب پہنچائیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ یہ لیٹر آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ نے بالکل ایگزام کے پیٹرن کے مطابق جیسا کہ پیچھے میں نے آپ کو سمجھایا اسی کے مطابق آپ نے لکھنا ہوگا. یہ صرف آپ کو ترجمہ صرف اس لیے ساتھ سکھایا گیا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اس لیٹر کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ خط لکھنے کا طریقہ اور یہ پہلا لیٹر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.